بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نام کے گاؤں میں رہا کرتی تھی اور ان کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی، اور یہ قوم بڑی خوشحال تھی۔ اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے پر رہتی تھی، اور اللہ پاک کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے میں بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، اور ان مچھلیوں کو پکڑ کر کھاتے تھے اور ان کا کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی نعمتوں سے خوشحال ہوئی تو یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ایک دن اللہ پاک نے اس قوم کا امتحان لینے کے لیے ارادہ فرمایا اور اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کیا کرے۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر ہفتے کے دن شکار کرنے کو حرام فرما دیا۔ پھر یہیں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ سارے لوگ پریشان ہو گئے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے کا ہی وہ دن تھا جس میں بہت تعداد میں مچھلیاں آیا کرتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے جن میں بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ قوم کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا، یعنی یہ مچھلیوں کو کھاتے بھی تھے اور مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو بیچتے بھی تھے، ان کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ اس لیے یہ قوم اللہ پاک کا یہ حکم سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن کچھ یوں ہوا کہ شیطان نے ان کے اندر وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن سمندر میں مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کر حوض میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس طرح ہم ہفتے کے شکار سے بچ جائیں گے اور ہمارے ہاتھ میں بہت ساری مچھلیاں بھی آ جائیں گی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی لگی تو انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندروں سے چھوٹی چھوٹی نالیوں سے نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا کر ان میں ڈال دیے، اور ان حوضوں میں کافی ساری مچھلیاں جمع ہو جاتی تھیں۔ لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیوں سے نکال کر ہم حوض میں ڈال رہے ہیں تو یہ شکار ہفتے والے دن کا ہی ہوگا۔ اس طرح لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اس حرام کام سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کیا، بلکہ جو منع کرنے والے تھے وہ ان لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کے لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہو جس کو اللہ پاک بہت جلد ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اس قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے بہت نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ پاک کے فرمان کو نہ مانا اور ہفتے والے دن شکار کر کے کھانا کھانے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ سے ڈرایا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلم کھلا اس کام کو کرنے لگے۔ لہٰذا وہ لوگ جو ہفتے والے دن شکار کرنے کو منع کرتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان 12,000 نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار بنا لی۔ اس دیوار کے اس پار 12,000 نافرمان لوگ، جبکہ دوسری طرف اللہ کے فرما بردار لوگ تھے جو ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کافی بار ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان لوگوں کو بھی لعنت فرما دی۔ ایک دن کچھ یوں ہوا
کہ جیسے ہی صبح ہوئی تو دیوار کے اس پار سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب لوگوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا۔ دیکھا کہ سب لوگ بندر بن چکے تھے، کوئی بھی انسان ان میں سے موجود نہیں تھا، اور اس طرح اللہ پاک نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا، اور وہ لوگ بندروں والی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ جب لوگ ان کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو جو لوگ بندر بن چکے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ پاک کے وہ نافرمان لوگ جو بندر بن گئے تھے ان کی تعداد 12,000 تھی کہ کس طرح اللہ پاک کی ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اللہ پاک نے ان کو انسان سے بندر بنا دیا۔ اس طرح وہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ بندر بننے کے بعد وہ لوگ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگ مر گئے، اور وہ لوگ جو اس کام کو برا سمجھتے تھے اور ان کو منع کرتے تھے اللہ پاک نے ان کو سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس کام کو دل سے برا سمجھ کر خاموش رہتے تھے اللہ پاک نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے موجودہ بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی نسل میں سے ہیں تو وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے، اور بھوک کی وجہ سے وہ لوگ مر گئے، کوئی بھی بندر باقی نہ رہا تھا، اور اس طرح وہ نافرمان قوم ہلاک ہو گئی۔ خواتین و حضرات، معلومات سے بھرپور ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی معلومات مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔